اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اے بازی حق دی بازی ہے، ہر گیوں دے ککھ نہ لبسی. اللہ برگاہ کسی دے در تو ڈر گیوں دے ککھ نہ لبسی. دنیا داری تو ہٹ کے کاوش، دنیا داری تو ہٹ کے کاوش. اے بات میری تو یاد رکھ لے. ایک صحابی دا بغض لے کے کہ مر گیوں تے ککھ نہ لبسی. ہے حسن ترتبہ بہو والا تے حسین دی اچھی شان. برا کہنا انہاں ہستیاں برا کہنا انہاں ہستیاں رکھ اپنا تو بندے. آل صحابت اہل بیت، آل صحابت اہل بیت نو کردہ جیڑا کنڈے. میں تے سوور کی بک ہک کرساں گندے گندے گندے.
محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی یاداں بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اسلام دے عظیم سپاہ سالارہ نے اسلام کی خاطر اپنی جاناں نوں اللہ دے حضور پیش فرمایا۔ دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک جنت الفردوس کے اندر انہاں دے درجات کو بلند فرمائے۔ 9 محرم الحرام آج کا دن گزر رہا ہے۔ اسی طرح آنے والا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس دن کے اندر نواسہ رسول لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا بیٹا مقام نینوا جس نو کربلا دا میدان کیا جاتا ہے اوتھے جا کے جام شہادت نوش فرما گیا۔ حضرت حسن تے حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں دی شان دے حوالے دے نال میں چند گزارشات کراں گا۔ آخر تے اگر ٹائم ملیا تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نو انشاءاللہ تعالی بیان کراں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے عالیہ دے وچوں حق سچ بیان کر کے اس دے مطابق سنو سمجھن دی اور سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ دا نام حسن ہے، باپ دا نام علی ہے، ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے، نانا دا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بیٹے دا نام حضرت حسین ہے، انہاں دی کنیت ابو عبداللہ ہے، انہاں دا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے اور آپ نو انہاں دے نال بہت زیادہ محبت سی۔ ام الفضل جو حارث دی بیوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے دے اندر چاچی لگتی سی۔ انہاں نو ایک خواب آیا، خواب دے اندر یہ ویکھیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا ٹکڑا آپ تو جدا ہو کے ام الفضل دی گود دے اندر آ گیا۔ بڑیاں پریشان ہوئی ہیں، محبوب علیہ السلام کو لائیاں، آپ نے فرمایا ام الفضل اے میری چچی جان، اس خواب دی تعبیر کوئی پریشان ہون والی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی نو بیٹا عطا فرمائے گا جس نو تو اپنی گود دے اندر اٹھائیں، اس کی تعبیر ہوئے۔ پھر وقت گزریا، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر ایک بیٹا دیتا ہے جس کا نام حسن۔ پھر وقت گزریا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک دے گھر دے اندر ایک اور بیٹا دیتا ہے۔ جدو اس بیٹے دی اس بچے دی پیدائش ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر تشریف لائے۔ بڑے خوش نے حضرت علی رضی اللہ تعالی،
نبی پاک نے پوچھا پیارے علی کیوں اج خوش ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ نے تہاڈی بیٹی نو بیٹا عطا فرمایا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ حضرت علی دے نال ہی حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے، بچے نو اٹھایا، سینے دے نال لگایا، پیار کیتا اور پوچھن لگے پیارے علی اس کا نام کوئی تسی سوچیا بھی ہے، کوئی کی نام ہے رکھنا؟ حضرت علی کہنے لگے اس کا نام میں حرب رکھنا ہے، حرب، کیونکہ حضرت علی آپ بھی جنگجو سن تے حرب دا مطلب یہ ہے کہ جنگجو، لڑائی کرنے والا، بہادر۔ آپ نے فرمایا پیارے علی اس کا نام تو نہیں رکھنا، ان دا نام بھی تو نہیں رکھنا، ان دا نام میں محمد نے آپ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی اے تے بچہ حسین ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ تے بچے دا نام میں حسین رکھ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دا نام حسین رکھے۔ حضرات ذی وقار غور کرتے جانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام کس نے رکھیا؟ بولو، علی تے شروع ہو رہی ہے گل، کس نے نام رکھیا؟ بولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اسی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے آؤ۔ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے ایک نبی کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام کا تذکرہ کیتا ہے، جڑے اللہ کو اولاد منگتے رہ گئے، 1 سال منگتے رہ گئے، 5 سال منگتے رہ گئے، 10 سال منگتے رہ گئے، حتیٰ کہ بالاں دے اندر سفیدی آ گئی، جسم دے اندر ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو منگتے رہ گئے۔ اللہ دے در تو علاوہ کبھی کسی دے در تو جا کے نہیں منگیا۔ آسمانہ تو آواز آئی، اے میرے زکریا پیغمبر، جی جی اللہ رب جلیل جی، فرمایا تو ساری زندگی میرے در تو منگتا رہ گیا ہے، میں نے تیریاں عطاواں اتنیاں پسند آئیاں نہیں، میں تے وہ بیٹا عطا کرتا پیا واں، تے اس بیٹے دا نام ہے میں آپ یحییٰ رکھتا پیا واں۔ حضرات ذی وقار تسی آکھو گے مولانا حسین دی شان بیان کردیاں کدھر حضرت یحییٰ دا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میں طالب علم ایک نقطہ بیان کرتا پیا واں۔ اللہ نے حضرت زکریا میں ایک بیٹا دیتا ہے، اس بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ آپ رکھا ہے۔ حضرت علی نو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، جس بیٹے کا نام میرے سونے محمد نے رکھا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اے جڑا حضرت زکریا کا بیٹا ہے جنہاں نام اللہ پاک نے آپ رکھا ہے، اے بیٹا بڑا ہو کے پیغمبر بن گیا ہے، تے حضرت علی کا بیٹا جنہاں نام میرے سونے محمد نے رکھا ہے، اے بیٹا بڑا ہو کے جنت دے نوجواناں دا سردار بن گیا ہے، اے بیٹا بڑا ہو کے جنت دے نوجواناں دا سردار بن گیا ہے۔ کون؟ حضرت حسین ہے، سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین ہے۔ کون؟ حضرت حسین ہے، حافظ قرآن حضرت حسین ہے۔ کون؟ حضرت حسین ہے، قاری قرآن حضرت حسین ہے۔ کون؟ حضرت حسین، مفسر قرآن حضرت حسین۔ کون کا؟ حضرت حسین، راتاں نو اللہ دے سامنے تہجد دیاں نمازاں ادا کرن والا حضرت حسین ہے۔ کون؟ حضرت حسین، وفات
حضرت حسین کون حضرت حسین حیات آپ کر حضرت حسین کون حضرت حسین نانے دی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا حضرت حسین اللہ کو اکبر اللہ میں شروع دے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں حسین دی میں عطا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حسین دی میں عطا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اور چیڑے بوہے تو منگتا رے آئے اور چیڑے بوہے تو منگتا رے آئے اور بوہے والے خدا تو صدقے حسین دی میں عطا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے سواری ہے سواری جس دی رسول بن دے سواری جس دی رسول بن دے جیڑے آقا دے پھول بن دے سواری جس دی رسول بن دے جیڑے آقا دے پھول بن دے او پھول آلہ او پھول آلہ تے پھول دی میں ویران تو صدقے حسین دی میں عطا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے اللہ اللہ میں قربان جاواں قوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر حضرت حسین دے نال بڑا پیار کریا کرتے ایک دن نبی پاک اپنے صحابہ کرام دے نال جاتے پئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین بچیاں دے نال گلی دے اندر کھیلتے پئے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک نے حضرت حسین نو جدوں بچیاں دے نال کھیلدیاں ویکھے آئے آپ آگے بڑے نے حضرت حسین نو پکڑن واسطے حضرت حسین نے نانے نو جدوں ویکھے آئے حضرت حسین نے اگے اگے دوڑ لا دتی ہے حسین سجے پاسے میرا نبی بھی سجے پاسے حسین کھبے پاسے میرا نبی بھی کھبے پاسے حسین اگے دوڑدا ہے میرا نانا میرا محبوب بھی اگے دوڑدا پیا ہے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑ لے آئے آپ نے حضرت حسین نو پکڑے آئے انہاں دا متھا چومے آئے سینے دے نال لگایا ہے اور سنو پنجی چک دیو پاسیو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین دے متعلق تین گلاں کیتیاں نے آپ فرماندے نے حسین منی حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین آپ فرماندے نے حسین میرے وچوں ہے حسین میرے وچوں ہے کہ میں حسین دے وچوں ہاں اللہ اللہ حسین میرے جگر دا ٹکڑا حسین میرے اکھاں دا تارا حسین میرے دل دا سرور ہے حسین میری آنکھاں دا تارا ہے حسین میرے خون دی گردش ہے حسین مینوں بڑا پیارا ہے حسین میرا دل دا قرار ہے حسین میرا دل دا پیار ہے حسین نو میں ویکھاں تے میری اکھاں ٹھر جاندیاں نے حسین نو میں ویکھاں تے مینوں مزہ آ جاندا ہے کون کہندا کہ اہل حدیث حضرت حسین دے نال پیار نہیں کرتے میں کہنا ماں کہ میرے نبی نے کہہ دیتا حسین منی وانا من الحسین میں حسین دے وچوں ہاں کہ حسین میرے وچوں ہاں تے پھر مینوں بھی اپنے عقیدے دا اظہار کرن دے میں بھی تے حضرت حسین نو منن والا میں بھی تے حضرت حسین دا عقیدہ اپنان والا میں بھی تے حضرت حسین دے نال محبت کرن والا میں کہنا حسین میرا ہے حسین عالم قرآن حسین حسین حافظ قرآن حسین حسین قاری قرآن حسین پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے کئی ہوندی دنیا فین تے کچھ پھل دنیا وچ انج دے گھر جڑے میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تے تجھے پھل دا نام حسین اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ کے انج کر کے مسجد وچوں باہر نکلے نے حضرت حسن کھیڈدے پئے نے حضرت حسن نوں ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت علی بھی نال نے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی وہ دیکھنا حضرت علی ابو بکر دے نال نے ابو بکر حضرت علی دے نال نے اے آپس سے برا سن اے آپس سے یار سن اے آپس سے متر سن اے آپس سے بیٹی سن اے دشمناں دی سازش کے پنڈ پاتے ہو کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر نو نہیں منیا اسی کہنے نا نا اسی تے چاراں نو منن والے آ ابو بکر نو بھی اسی تسلیم کرنے آ عمر فاروق نو بھی اسی منتے پئے آ اسی حضرت عثمان نو بھی منتے پئے آ اسی کہنے جڑا حق نہیں مندا خیتر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جا دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا مڑ سچ زمین تے نہیں آیا اللہ اکبر اللہ ابو بکر نال لے حضرت علی ویران لے حضرت ابو بکر صدیق کا گیتا سننا چاروں آپس سے پیار کریا کر دے چاروں حضرت حسین دے نال پیار کریا کر دے کہ میرا بھی پیار سننا اللہ اکبر اللہ میں کہنا چاہنا وا میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی میرے ایمان کا جز ہے کرامت چار یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی متائے کیسر و کسرا تھی ان کے قدم میں ڈھیر متائے کیسر و کسرا تھی ان کے قدم میں ڈھیر عظیم الشان ایسی تھی خلافت چار یاروں کی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر فرماندے نے پیارے حسن دی شکل دے نام حضرت محمد رسول اللہ دے نال ملدی ہے علی دی شکل تیرے نال نہیں ملدی دی شکل تے کہندے نانے دے نال ملدی ہے حضرت علی مسکراندے پئے نے اللہ میں قربان جاواں دو چلتا رہ گیا حضرت ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آیا ہے حضرت عمر فاروق نے نکل کے جوبے آئے نے جوبے عربی جڑے جوبے پائے پھرتے ہیں جوبے آئے نے حضرت عمر فاروق نے صحابہ دے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں اور سامنے تو سیدہ شباب اہل جنہ آگے نے حضرت حسن تے حضرت حسین آگے نے آپ نے انہوں ویکھے آئے کہ کہن لگ پے نے نانا جوبے انہاں دے لائق کوئی نہیں کیونکہ یہ جنت دے نوجواناں دے سردار نہیں یہ جنتی پھول نہیں اے میرے محمد دی خوشبو ہے اے میرے محمد دی مسکراہٹ ہے جوبے انہوں نہیں پھبتے فوراً ایک بندے کو روانہ کیتا ہے جاؤ جا کے یمن دے اندر اسپیشل قسم دے جوبے لے کے آؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں وہ بندہ کیا جوبے لے کے آیا ہے آپ نے فاطمہ الزہرا دے گھر کے اندر جوبے دے دیتے گئے نے اور جوبے حضرت حسن کو پہنائے گئے نے اور جوبے حضرت حسین کو پہنائے گئے نے سیدہ شباب اہل جنہ جدوں جوبے پا کے آندے پئے نے حضرت عمر فاروق مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے نے جدوں بیٹھیا کہ شہزادے جوبے پا کے آندے پئے نے آپ انہاں نوں ویکھدے جاندے نے آپ انہاں نوں ویکھدے جاندے نے نال کی کہندے نے الان تابت نفسی الان تابت نفسی ہاں ہن میرے جسم نوں ٹھنڈ پے گئی ہے ہاں ہن میرے جگر نوں ٹھنڈ پے گئی ہے ہن میں ویکھ لیا کہ شہزادیاں نے سونے جوبے پا لے نے کہ میں کہنا چاہنا وا ہے نا کساں دا
میں کہنا چاہنا کہ حسن دا رتبہ بیان کرن لگے میرے جگر نو ٹھنڈ پیندی ہے، حسین دی گل کرن لگے میرے جگر نو ٹھنڈ پیندی ہے۔ میں کہنا وہ بندہ پرلے درجے دا بے ایمان بندہ ہے جس دے دل دے اندر حضرت امام حضرت علی دی محبت نہیں، حضرت حسن دی محبت نہیں، حضرت حسین دی محبت نہیں، مسلم بن عقیل دی محبت نہیں، قسم بن عباس دی محبت نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا دی محبت نہیں، محمد بن حنفیہ دی محبت نہیں، علی اصغر دی محبت نہیں، علی اکبر دی محبت نہیں۔ اس بندے دا ایمان جناب اللہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ، لوگوں انہاں ہستیاں دے نال پیار کریا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھتے پینے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے پینے اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین ہوئے کہ کیا دیکھتے سینا صحابہ کرام دا پیار، کیوں صحابہ نو اہل بیت تو ونڈ کرتے پئے ہو، کیوں صحابہ نو اہل بیت تو جدا کرتے پئے ہو؟ اللہ دے فضل و کرم دے نال جدوں تک یہ درویش زندہ نہیں اسی دسنا چاہنے ہاں کہ صحابہ تے اہل بیت ایک سن، بولو بولو صحابہ تے اہل بیت ایک سن ہوتے، آپس سے محبتاں کرنا کرتے، آپس سے پیار کریا کرتے، آپس سے جانا نچھاور کریا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس کہنے لگے، حضرت حسین کو دیکھ کے کہنے لگے او میرے یارو، او میرے بیلیو ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی گل دسنا چاہنا۔ فرمایا دسو کی دسنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ دی زمین تے مینوں سب تو زیادہ اگر کوئی خوبصورت لگتا ہے تے حضرت حسین لگتا ہے، اے حسین لگتا ہے مینوں سب تو پیارا، جویں حضرت عبداللہ نو سب تو پیارا لگتا ہے۔ اہل سنت والجماعت دے ہر بندے دل دے اندر حضرت حسین دی محبت ہے، حضرت حسین دی مودت ہے، حضرت حسین دی الفت ہے، حضرت حسین کا پیار ہے۔ میں کہنا چاہنا جنہیں پیار بھی ہے جنہیں عقیدہ حضرت حسین والا بنا، جنہیں نظریہ حضرت حسین والا بنا، جنہیں نماز حضرت حسین والی بنا، جنہیں وضو اپنا حضرت حسین والا بنا، ایویں نہ ہوائی گلا کریا کر۔ حضرت صحابہ کرام دا پیار کیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ میں قربان جاواں، ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے کہ آپ آندے پے نے حضرت عباس کی محبت کا اظہار کرتے پے نے، کہتے ہیں مرحبا 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 بحبیب ابن الحبیب، بحبیب ابن الحبیب، او جی آیا نو، او جی آیا نو، او جی آیا نو، پیارے دا بیٹا پیارا آ گیا ہے، سونے دا بیٹا سونا آ گیا ہے، آلہ دا بیٹا آلہ آ گیا ہے، چنگے دا بیٹا چنگا آ گیا ہے۔ اے صحابہ آپس دے اندر حضرت حسین دے نال پیار کریا کرتے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے کی دیکھا ہے حضرت حسن آئے نے، حضرت حسن آئے نے، حضرت حسن ہوئے کہ کی کہنے لگے قد جا سیدی ہادا، قد جا سیدی ہادا، کہنے لگے ان لوگوں میرا سید آ گیا ہے، میرا بڑا آ گیا ہے، میرا مرشد آ گیا ہے، میرا پیر آ گیا ہے، میرا سونا آ گیا ہے، میرا آلہ آ گیا ہے۔ حضرت حسن ہوئے کہ کہندے پے نے قد جا سیدی ہادا، قد جا سیدی ہادا، اے تے میرا بڑا آ گیا ہے، اے تے میرا بڑا آ گیا ہے، اے تے میرا آلہ آ گیا ہے، اے تے میرا سونا آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اور رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، کربل چ سر کٹانے دی، کربل چ سر کٹانے دی نہیں ہو ملتی مثالیں۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اور سنو لوگوں میں جنتی شہزادیاں دی گلاں کردا پیا۔ ایک دن میرا سونا پیغمبر مسجد نبوی دے اندر آپ مصلی رسول دے کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھاندے پے نے، فرض نماز پڑھاندے پے نے، جنتی شہزادے آ گئے نے، آپ سجدے تے گئے نے تے نانے دی کنڈ تے بیٹھ گئے۔ اچھا یہ پریکٹیکل سارے واسطے، مولویاں واسطے،
جو مولوی صاحب کا بچہ مسیتے آ جائے تو بندوق سیدھی تسی انج کر کے مولوی صاحب کیوں آیا ہے مسیتے، فیر مار دے جان چھوڑ دے. اور سنت بھی کبھی زندہ کرنی چاہیے کہ نہیں. اگر کوئی بچہ آئی جائے مسیتے تو ساڈے جناب توپاں کا منہ سیدھا بچے کی سائڈ تے ہو جاتا ہے. محبت کریا کر، شفقت. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جس بندے دے دل چ رحم دلی ختم کر دیتی وہ بندہ خیر تو محروم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نانے دی کنڈ مبارک تے صحابہ پیچھے اور نانے دی کنڈ ہوئے ہیں سونا سردار سارے نبیاں دا سردار اگے ہے. دی کنڈ مبارک تے شہزادے کھڑے ہوئے نہیں، شہزادے کھیڈتے پے نہیں. صحابہ نے ویکھیا ہن سونا اٹھدا سجدے چوں، ہن سونا اٹھدا سجدے چوں. تے صحابہ نے کی ویکھیا ہے، صحابہ اگے ہوئے نے کہ حضرت حسن تے حضرت حسین نو سائڈ تے کر دین کنڈ مبارک تو. آپ نے انج کر کے ہاتھ دے اشارے نال روک دیتا، نہ کریا جے انج نہ کریا جے. اے میرے شہزادے نے، اے میرا نور ہے، اے میرا سرور ہے، اے میرا پیار ہے. آپ تے حضرت حسن تے حضرت حسین نو بلا کے انہاں دے ہونٹ نو چومیا کرتے، انہاں دے ہونٹاں نو چومیا کرتے. ایک ویلا انج بھی آیا سفر دا ویلا آئے، نبی پاک بھی نال نہیں، حسن حسین بھی نال نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نال نہیں. تے بچے روندے پے نے، آپ بے قراری ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا فاطمہ میری بیٹی حسن تے حسین کیوں روندے پے نے؟ فرمایا میرے بابا جان پیاس لگی ہے تاں روندے پے نے، پیاس لگی ہے تاں روندے پے نے. سنو اہل حدیث دا کیتا کی ہے، نبی پاک نے حسن نو بلایا ہے، حسین نو بلایا ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک، اپنی زبان مبارک ہے انج کر کے حسن نو بھی چسا دیتی ہے، حسین نو بھی چسا دیتی ہے. اور میں کہنا دنیا دے سارے شربت، دنیا دے سارے مشروب، دنیا دے سارے کوکو کولا ایک سائڈ تے ہون، میرے سونے محمد الواب چسنا ایک سائڈ تے ہوئے. جواناں دیاں پیاساں مٹ گئیاں نے، نوجواناں دیاں پیاساں مٹ گئیاں نے. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مقام نینوا تو گزرتے پے نے، مقام نینوا تو گزرتے ہویا حضرت علی نے کی گل کیتی ہے. حضرت علی فرماندے نے اس صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اے مقام نینوا کرب و بلا دا دوسرا نام ہے. اصل جے کرب و بلا کوئی نام کوئی نہیں. کرب تے بلا جڑے لغت نو سمجھنے نے، اردو سمجھن والے نے، چیخو پکار دا نام کیا جاندا ہے. نہ چیخو پکار دا نام نہ کیا کرو، کیونکہ صحابہ تے اہل بیت چیخو پکار کرن والے ہے ہی کوئی نہیں سن. اہل بیت دے وچ کوئی بھی چیخو پکار کرن والا ہے ہی کوئی نہیں سی. مقام نینوا کہہ لینا ہستیاں دے مطابق ہے. حضرت علی گزرتے پے نے، غلام نے پوچھا کیوں آندے پے ہو؟ اسبری. فرمایا ایک دن میں اپنے سونے محمد دے نال سا، نبی پاک مینوں کہن لگے پیارے علی میں جناب والا ستا پیا سا، ام سلمہ دے گھر دے اندر ستا پیا سا. تے خواب دی حالت دے اندر مینوں دریائے فرات دے آخری کنارہ دکھایا گیا ہے. دریائے فرات دے کنارے دے اوتے تہاڈا نواسا حضرت حسین شہید ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں حضرت حسین دی شہادت دا منظر میں دکھایا گیا ہے. تے مسند احمد دی حدیث پاک دے مطابق نبی پاک فرماتے ہیں جبریل اس جگہ دی مٹی میرے کو لے کے آیا ہے کہ اس جگہ دی مٹی جتے تہاڈا نواسا شہید ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. پھر دور گزر گیا، وقت گزر گیا، 60 ہجری دا ویلا آ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، بولو بولو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے. صحابہ دی شان تے نقص کرنا سی گوارا کر سکتے نہیں کر سکتے. اوے ساڈی کی مجال ہے؟ وقت نے دیکھا. آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں. میں آپ کو کہتا ہوں کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، لکھنے والے نے لکھا کہ جس کسی نے بھی کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی تنقیص کی ہو، کوئی نقص یا ہتک امیز کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، اس کی موت جب ہوئی تاریخ نے دیکھا کہ لوگوں نے عبرت پکڑی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ایک دن ایک شخص نے فتویٰ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایسا کہا تھا. وہ آگے سے بندہ کہنے لگا ابو ہریرہ تو خیر فقیہ تھے،
فوراً ایک سانپ آسمان سے چھت کراش کرتا ہوا زمین پر گرا اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا. اس کے پیچھے دوڑا، وہ آگے آگے دوڑتا ہے، آگے آگے دوڑتا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، توبہ کر لے کہ تو نے ابو ہریرہ کے متعلق غیر فقہی کا جملہ بولا. اس نے کہا تب تو میں توبہ کرتا ہوں. فوراً وہ جو سانپ تھا وہ غائب ہو گیا. صحابہ کی نقص کبھی نہیں کرنی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کے ایسے. کوئی بھی بولے فلاں 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 فلاں، اس کو کہو بھائی میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہا ہوں، میں ان کی شان کے مطابق پہنچ سکتا؟ بس یہ ایک جملہ کہہ دینا ہے. میں ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہوں، میں ان جیسا قرآن پڑھ سکتا؟ میں ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہوں جیسی نیکی کر سکتا؟ بس اتنی سی بات بتا دی جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے. سمجھنے والے ہوں گے تو ضرور ہے سمجھ جائیں گے، نہ سمجھنے والے ہوں گے تو اللہ خود سمجھ عطا فرمائے گا. حضرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے نہیں. انہاں دا بیٹا یزید تخت خلافت تے بیٹھ گیا ہے. یزید نے مدینے دے اندر نکل کے حکم جاری کیتا ہے اپنے گورنر کہ میری بیعت لئی جائے. سارے کو بیعت لے لیتی گئی ہے. حضرت حسین نے ذرا بیعت دے اندر تھوڑی تاخیر کی تھی، بیعت نہیں کی تھی. اللہ میں قربان جاواں اپنے ساتھیوں کو مشورہ کیتا ہے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو مشورہ کیتا ہے. اب محمد بن حنفیہ جڑا حضرت علی دا بیٹا سی، حنفیہ نامی عورت دے وچ جڑا پیدا ہویا، اللہ اکبر، اللہ انہاں کو مشورہ کیتا ہے. انہوں نے مشورہ یہ دیتا ہے کہ تسی مدینہ چھوڑ دیو، تسی مکہ دے اندر چلے جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ دے اندر چلے گئے نے. مکہ دے اندر کیونکہ تاجر لوگ بہت زیادہ آیا کرتے سن، اتنے بہت زیادہ رش لیا کرتا سی. اللہ اکبر، اللہ خوفیوں کو جس وقت پتہ لگ گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر چلے گئے نے. انہوں نے خط بھیجانے شروع کر دیتے، خط بھیجنے شروع کر دیتے. حسین تسی آ جو اسی تواڈے ہاتھ دے اوتے جناب بیعت کران گے. اللہ تاریخی روایات کے مطابق، صحیح روایت کے مطابق جڑا ہے 18,000 خط حضرت حسین کو لائے نے کہ تسی آ جو اسی تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کران گے، اسی تانوں تسلیم کر لواں گے. اللہ اکبر، اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھرا مسلم بن عقیل نو جڑا حضرت عقیل دا بیٹا سی اینو بھیجیا کہ جا کے کوفے دے حالات پتہ کر کے آونا. حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے اوتھے جا کے کی دیکھیا ہے. کوفیاں نے بڑا اچھا استقبال کیتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ دے تے بیعت کرنا شروع ہو گئے نے. اللہ 18,000 کوفیاں نے بیعت کر لی ہے. 18,000 کوفیاں نے بیعت کر لی ہے. بڑا استقبال کیتا جا رہا مسلم بن عقیل دا. اللہ اکبر، اللہ. مسلم بن عقیل نے جدوں دیکھیا ہے کوفیاں نے اتنا چنگا استقبال کیتا نا، انہاں نے خط لکھیا حضرت حسین نو کہ کوفے دے حالات بالکل صحیح نہیں، تسی آ جاؤ، لوگ تواڈے آمد منتظر نہیں. حضرت حسین نے تیاریاں شروع کر دتیاں. ہلے تھوڑے دن گزرے نہیں، جناب نا کوفے تو باہر رہے. انج محسوس ہویا ہے کہ بہت بڑا قافلہ آندا پیا ہے، بہت بڑا قافلہ آندا پیا ہے. مسلم بن عقیل دے دیگر کوفی باہر چلے گئے نہیں. جا کے کی دیکھے ہے حضرت حسین نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے. انہیں نال ہوندیاں فوجاں نہیں. اللہ میں قربان جاواں. عبید اللہ ابن زیاد نے تقریر کی دی بات نصیحت کی دیاں نے. انہیں آکھیا ہے کوفیو جنہیں بھی حضرت مسلم بن عقیل دی حد تے بیعت کی دی ہے، اس بیعت نو توڑ دیتا جائے ورنہ میں سزا دیاں گا، ورنہ میں ماراں گا، ورنہ میں ظلم کراں گا، زیادتیاں کراں گا، تاکہ میں کھوپڑیاں اڑا دیاں گا. مسلم بن عقیل دے سامنے اتنی گلاں کر گئی. عبید اللہ بن زیاد اپنے محل دے اندر چلا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ. سارے کوفیوں نے 18,000 کوفی کہ حضرت مسلم بن عقیل ان دے محل دے باہر چلے گئے نے. محل دا گھیرا کر لیتا گیا ہے. یہ اپنے محل دی چھت تے چڑھیا عبید اللہ بن زیاد انہیں سارے حالات کو ویکھ گیا ہے. انہیں آکھیا کہ فلاں فلاں قبیلے دے سردار سارے اندر محل دے اندر آ جائیں، سارے محل دے اندر آ جائیں. کوفیاں دے وچ جڑے جڑے بڑے بڑے رؤساء سن، سردار سن، اپنے اپنے جناب قبیلیاں دے اندر محل دے اندر چلے گئے نے. انہیں سارے نال گلاں باتاں کیتیاں نے کہ تسی مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ لیو، میں تانوں سونے دیاں گا، میں تانوں چاندیاں دیاں گا، میں تانوں مال دے نال نوازاں گا. اگر تسی بیعت نہ توڑی میں تانوں قتل کر دیاں گا. اللہ اللہ. یہ کوفی بڑے بے وفا لوگ نے. یہ کوفی ہوئی سن جنہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی دے نال فجر دی نماز ٹائم
شہید کیتا سی، اے کوفی ہوئی سن جنہوں نے حضرت حسن نو زہر دیتا سی، اے کوفی ہوئی سن جڑے بے وفائیاں دے پلمبر کھڑے کرنے والے، اے جڑے کیا کرتے سی ہم وفا کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر بے وفا لوگ سن، انہاں دے سردار باہر نکلنا شروع ہو گئے، ایک ایک قبیلے دا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دیتی ہے، تو جانتا ہے میں مسلم بن عقیل دی بیعت ختم کر دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اتنے دن جو مسلم بن عقیل دے نال سارے لوگ چلے گئے نے، تھوڑے جے لوگ رہ گئے نہیں۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو اپنی جان دا خطرہ پہ گیا ہے کہ ظلم و زیادتیاں زیادہ نہ ہونا ہے، مسلم بن عقیل جو چلے گئے نے، کوفیاں نے اپنے مکاناں دے دروازے بند کر لینے، آج کوفی لا یوفی کوفی کبھی وفا نہیں کریا کرتے۔ حضرت مسلم بن عقیل شام دا ٹائم ہویا، ایک جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے، ایک مائی اندروں نکلی ہے بڈھی جی، فرمایا اماں جی میں تے آل محمد دا پاسبان وا، میں تے اہل بیت طہار دا جناب دا فرزند وا، تسی میں اپنے گھر کے اندر رہائش دے دیو، تسی میں اپنے گھر کے اندر سکونت دے دیو۔ انہیں ماں نے مسلم بن عقیل نو اپنے گھر کے اندر سکونت دیتی ہے، کتنے دن تک جڑا پانی نہیں دیتا گیا سی مسلم بن عقیل نو، ماں نے پانی پیش کیتا ہے، انہوں روٹیاں کھوائیاں گئیاں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو، انہاں نوجوان بیٹا گھر کے اندر سارا منظر دیکھتا پیا ہے، منظر دیکھ کے کی کہنے لگیا اماں جی میں نماز پڑھن واسطے مسجد کے اندر جانا ہے، مسجد کے بخانے گھر دے وچوں باہر نکلیا ہے، چلا گیا جا کے عبید اللہ بن زیاد دے محل دے اندر جا کے کی کہنے لگیا ہے عبید اللہ بن زیاد اگر میں تینوں دس دیاں کہ مسلم بن عقیل کدھر ہے، مینوں کنا کے سونا دے گا، مینوں کنا کے مال دے گا، اے سارے لوگ پیسے دے بھوکے سن، اے سارے لالچ دے بھوکے سن، اے سارے عہدیاں دے بھوکے سن، اے سارے گندے لوگ سن جنہاں نے آل محمد دی کوئی قدر نہ کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں آکھیا تو دس تے صحیح میں تینوں انعام دیاں گا، دس دتا کہ ساڑے گھر کے اندر بیٹھیا ہویا ہے، مسلم بن عقیل نو پکڑن واسطے 70 بندیاں دا لشکر بھیجیا گیا ہے، 70 بندے آئے نے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کرنے واسطے۔ اللہ کا میں قربان جاواں، حضرت مسلم بن عقیل نو گھر دے وچوں باہر کر لیتا گیا ہے، لڑائی شروع ہو گئی ہے، مسلم بن عقیل بڑی بہادری دے نال لڑدے پے نے، لڑدیاں آپ دے ہونٹ مبارک دے تے زخم آ گیا ہے، آپ نو پکڑ لیا گیا ہے، آپ نو پکڑ کے نکل کے عبید اللہ بن زیاد دے محل دے اندر لے آندا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل نو عبید اللہ بن زیاد دے محل دے اندر لے آندا گیا ہے، عبید اللہ بن زیاد کی کہندا ہے، وہ کہندا مسلم بن عقیل نو نکل کے محل دی چھت تے لے جاؤ، اینو قتل کر دیتا جائے، اینو شہید کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت جی وقار سنو ذرا توجہ دے نال، مسلم بن عقیل کی کہن لگے مینو قتل کرن تو پہلے مینو ذرا کچھ لکھ تے لین دینا، انہاں نے جناب خط لکھیا ہے، ایک خط لکھ کے جناب اپنے غلام نو دے دیتا ہے کہ یہ خط حضرت حسین نو دے دیو تے حضرت حسین نو میرا پیغام دے دیو، تسی کوفے نہ آیا جے، کوفے والا نے بے وفائیاں کر دتیاں نے، کوفے والا نے اپنا اصلی رنگ وکھا دیتا ہے، کوفے والا نے اپنی اصلیتاں وکھا دتیاں نے، تسی کوفے نہ آیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر مسلم بن عقیل نو پکڑیا گیا ہے تے محل دیاں سیڑھیاں دے تے چڑھا کے لے کے جاندے پے نے، مسلم بن عقیل سیڑھیاں تے چڑھتے جاندے پے نے، میں تاریخ دے اندر پڑھیا ہے مسلم بن عقیل دی زبان تے لوگوں دو جملے نے، میدان کرب و بلا دا مقصد سمجھی ہے، میدان کرب و بلا دا مقصد رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، ننگے پیر چلنا نہیں ہے، فریضہ کرنا نہیں ہے، زاروں قطار رونا نہیں ہے۔ آؤ سنو آل محمد نے کی پیغام دیتا ہے نا، حضرت مسلم بن عقیل پوڑیاں تے چڑھتے جاندے پے نے، نال اپنی زبان تو پڑھتے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا من لازم الاستغفار، جڑا استغفار کو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ اس بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی معافی منگدے جاندے پے نے، نال نال حضرت مسلم بن عقیل نبی پاک تے درود پاک پڑھتے پے نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر اللہ، میدان کربلا کو بلا دی، پہلا پیغام تے پہلا میسیج تے پہلا سبق یہ، مصیبت نہ آ جائے، آزمائش آ جائے، صبر کرنا ہے تے نال نال استغفار پڑھنا ہے، مصیبت آ جائے نال نال نبی پاک
درود جناب اللہ شاید نالوں مٹھا ہے، درود سرور ہے، درود ٹینشن کا علاج ہے، درود ہارٹ کے مرض کا علاج ہے، درود تیرے سارے پریشانیاں کا علاج ہے، درود تیرے دماغ کی راحت ہے، درود تیرے جناب اللہ دل کا سکون ہے، اور درود پڑھنا تو شروع ہو جا اللہ تیری زندگی کے اندر بہاران آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے مقام کی چھت لے جا کے انہوں بے دردی کے نام شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جناب نے جب شہید کر دیتا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے تو سفر بند لیا ہے، جب سفر دے جان لگے نے حضرت عباس کے آگے نے حضرت عباس نے کہ یا پیارے حسین تسی نہ جاؤ، تسی کوفے دے اندر نہ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کوفے والے بڑے بے وفا لوگ نے، کوفے والے نے ہون تک کی کچھ نہیں کیتا، تواڈے بابا علی دے نال کی نہیں کیتا، پیارے حسن دے نال نہیں کیتا۔ حضرت حسین نے آکھیا نا نا پیارے عباس چچا جان میں ضرور جانا ہے، میں ضرور جانا ہے۔ حضرت عباس فرما دے رہے پیارے حسین اگر مینوں پتا ہوئے کہ تسی رک جاؤ گے میں تواڈی سواری دے اگے لمحہ پہ جاواں گا کہ تسی رک جاؤ گے۔ حضرت حسین نے آکھیا نا نا میں جانا ہی جانا ہے۔ حضرت حسین نو حضرت عباس کہن لگے پیارے تسی کلے چلے جاؤ، انہاں بچیاں نوں تے نال نہ لے کے جاؤ، انہاں بیبییاں نوں تے نال نہ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین انہاں نوں بھی نال لے کے چلے گئے نے۔ چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر کی سفر کی گل بات پہنچی ہے، ایک آن والے نے پیغام دیتا ہے نال اللہ اکبر اللہ کہ کوفیاں نے جناب مسلم بن عقیل نوں شہید کر دیتا ہے، کوفیاں نے مسلم بن عقیل نوں شہید کر دیتا ہے۔ آپ نے مسلم بن عقیل دے براہماں کو مشورہ لیا ہے، اے دسو نا ہن اگے جانا چاہیے یا پیچھے جانا چاہیے؟ ساڈے براہ مسلم بن عقیل نوں شہید کر دیتا گیا ہے، براہ کہن لگے ہن اسی اگے جانا ہے، ہن پیچھے جانا نہیں، ہن تے اسی بدلہ لینا ہی لینا ہے، ہن تے اگے جانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں چلدیاں مقام نینوا تے پہنچ گئے نہیں، ادھر عبید اللہ بن زیاد 4000 لشکر لے کے سامنے آ گیا ہے نال اللہ اکبر اللہ، یہ سامنے آ گیا ہے۔ مقام گل مختصر کرانگے جو ٹائم ختم ہوتا پیا ہے، یہ سامنے آ گیا ہے۔ دریائے فرات تے اپنی فوجاں نوں کھڑا کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پانی بند کر دیتا گیا، آل محمد دا پانی بند کر دیتا گیا، ظلم و زیادتی دیاں داستاناں کھڑیاں کر دیتیاں گئیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بند کر دیتا گیا، سارے آل محمد دا پانی بند کر دیتا گیا، ظلم و زیادتیاں بڑھنا شروع ہو گئیاں۔ رات دا ٹائم ہویا، خیمے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مرداں نوں اکٹھا کیتا ہے نا، دیا جڑا جلتا پیا سی اس نوں بجھا دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین نے آ گیا اور پیارے تسی جانتے ہو اسی اتنے تک پہنچ گئے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک میسج دینا چاہنا وا، جڑا واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، جڑا واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، جڑا میرے نال رہنا چاہتا ہے میرے نال رہ لوے، میرے نال کھڑا رہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں کہنا چاہنا وا میدان کربو خدا کا دوسرا پیغام ہے، حسین دے یار توڑ دے یار سن، حسین دے یار بڑے وفادار سن، اور یاری لا کے توڑ نہ بھانا سنو پیر فرید دا دس یاریاں لا کے بندہ جنازہ توڑ بھی با کے دکھاوے، تو بھی تے اپنی یاراں دا جڑا چھانٹیاں تے مارنا، کئی یار جے بھی کھوندے نے گھراں دے اندر آ کے چاہ دیاں پیالیاں بھی پی جاندے نے، گھراں دی عزتاں بھی تک کے لے جاندے نے، انہاں بغیرتاں نوں سائڈ تے کر دے، اے جو گندیاں نوں سائڈ تے کر دے، یاراں دی بنڈ کر دے، چنگے یار رکھ لے، اور نسلی یار رکھنا جڑے یار بھی ہون، جڑیاں ماواں تے بہناں دی پہچان کرن والے ہون۔ حسین تے یار توڑ دے یار، حسین تے یار بڑے وفادار یار، حسین تے یار بڑے پیارے یار۔ حضرت حسین نے جدوں دیا جلایا ہے، دیکھیا سارے سامنے بیٹھے ہوئے نے، فرمایا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا اسی تاں آئے ہاں، ساڈا جینا ساڈا مرنا حضرت حسین دے نال ہے، اسی جان واسطے نہیں آئے، اسی تے جنت چ کٹھے جان واسطے آئے ہیں، اسی تے کٹھے جان واسطے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت صبح دا ویلا جس ویلے ہویا ہے، پیارے حسین نے کر کے اپنی بیٹیاں لے خیمات گئے نہیں، انہاں دے اندر حضرت حسین دی بیٹی بھی ہے، انہاں دے اندر حضرت حسین دی بیوی بھی ہے، اور سنو لوگ اہل حدیث دا پیغام سنو، ہاتھ بن کے کر کے اپیل کراں گا، اج کی جناب کربو بلا دا منظر پیش کر کے ماواں بہناں بھی بغیر دوپٹے تو بغیر جناب جوتیاں تو جاندیاں پئیاں نے، کوئی پتہ کوئی نہیں، کیا محمد دا پیغام سی، کیا محمد دا میسج سی، اور سنو لوگو میں پیغام دینا چاہنا، طالب علم یہ پیغام دینا چاہتا ہے، حضرت حسین دا یہ پیغام ہے، کربلا دا میسج ہے، حضرت حسین دا یہ سبق
حضرت حسین نے آخیا میری گھر والی ہو تسی صبر کرنا ہے، تسی صبر کرنا ہے، تسی چیخنا نہیں، تسی بویلا نہیں کرنا، تسی بویلا نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا من شکل حدود، جڑا اپنے گریبان چاک کر دے، اپنے چہریاں تے تھپڑ مارے، آپ نے فرمایا وہ چہلی کے تے پہنچیا کریا ہے۔ تو میں کہنا چاہنا جڑی کائنات کے اندر سب تو عظیم لوگ سن تے انہاں دی تربیت بھی سب تو سونی تھی۔ حضرت حسین نے تربیت کی ہے، فرمایا تجھے چیخنا نہیں، چلانا نہیں، میں حسین جو کچھ مرضی ہو جائے تجھے کچھ نہیں کرنا، تجھے لڑنا نہیں، تجھے بویلا نہیں کرنا، تجھے کپڑے نہیں پھاڑنے، تجھے پردے دی پابند رہنی ہے۔ میں قربان جاوا آل محمد دیاں بیویاں تے او سن جنہاں دے متعلق آسماناں تو قرآن اتاریا کردا سی، انہاں دی حیا دے تذکرے تے آسماناں تے ہویا کردے سن۔ اللہ اکبر اللہ، صبح دا ٹائم ہویا، فوجاں آمنے سامنے آ گئیاں، حضرت حسین آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے۔ حضرت حسین کا جڑا سارے دوست احباب نے 72 بندے یا 82 بندے مختلف روایات کے مطابق سامنے آ گئے نے۔ حضرت حسین انہوں باتوں نصیحتاں کردیاں اپنی شان دسنا شروع ہو گئے نے، اپنا مقام دسنا شروع ہو گئے نے، اپنی رفت دسنا شروع ہو گئے نے۔ کہ کسی نے دل نے اس سارے منظر منج کر کے اپنے لفظوں کے اندر بیان کیتا ہے، مجھے کو گوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کو گوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی کہ ہے میزبانی، بہادر پیاسوں پہ ہے بند پانی، نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں، میں روزر کا وادی بنایا گیا ہوں، بابا علی ہے، ماں میری فاطمہ ہے، نانا حسن ہے، بھائی حسن ہے، نانا خیر البراء ہے، میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، میں نواسہ محمد بنایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سارے بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کرب و بلا میں، بہشت بری میں مقام بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں سامنے نے، حضرت حسین دے بھی جد مٹھی پر لشکر سامنے آئی، مقابلہ شروع ہو گیا۔ ادھر آل بیت محمد کا ایک بندہ سامنے آ گیا، عبید اللہ دیاں فوجاں کا ایک بندہ سامنے آ گیا۔ اتنے طاقتور لوگ سن، اتنے پاورفل لوگ سن آل محمد دے لوگ، اس بندے کو قتل کر دیتا ہے، دوسرا آیا دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تیسرا آیا تیسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ انہوں نے آ کے عبید اللہ انہاں لوگاں دے نال ایک ایک کر کے اسی پورے نہیں آ سکتے، کٹھے حملہ کرو، سارے جہنم دے کتے بے ایمان لوگ، انہاں سارے نے آل محمد دے قتل جناب قتل کرن دے نال سارے نے کٹھا حملہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ایک کر کے جناب والا سارے کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ آخر دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دی باری آئی ہے، اور سنو لوگ حضرت حسین کا پیغام کیے، حضرت حسین کی جسے باری آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، حضرت حسین دی باری آئی ہے نا، حضرت حسین بھی مقابلے دے اندر آئے نہیں، حضرت حسین بھی مقابلے دے اندر آئے نہیں، لڑدیاں حضرت حسین کے جسم دے ہوتے 33 زخم آ گئے نہیں، کوئی نیزیاں دا زخم ہے، کوئی تلواراں دا زخم ہے، کوئی جناب خنجراں دا زخم ہے، لوگوں تے چھوٹے زخم نے، اور سب تو بڑا زخم تے حضرت حسین کو لگیا ہے جدو علی اصغر شہید ہو گیا ہے، جدو علی اکبر شہید ہو گیا ہے، جدو جناب آل محمد دا سارا گھرانہ
شہید ہو گیا ہے سب تو بڑے زخم حضرت حسین کو تو لگے جائے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں دسن لگ پے مینوں جانتے میں کون ہاں یہ کہتے ہیں ہاں ہاں جانتے ہیں انہاں تے روک تے دبدبا طاری ہو گیا ہے پھر جنہاں بے ایماناں نے سارے نے حضرت حسین تے کٹا حملہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک ظالم نے کر کے جہنم دے کتے نے آگے بڑھ کے حضرت حسین دے سر کے تلوار ماری ہے ہائے لوگوں منظر یہ عجیب ہو گیا ہے حضرت حسین دا سر مبارک ہے جسم تو علیحدہ ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور لوگوں گل نہیں ہے اصل چ پیغام یہ ہے کہ جڑا بندہ بھی شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہویا کرتا ہے جڑا شہید ہو جائے اور جنت کا سردار ہویا کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا میرا جناب نا ہنج کر جنہاں دا سر مبارک اٹھا لیتا گیا سر مبارک اٹھا کے محل کے اندر لیا گیا عبید اللہ بن زیاد غلط بندہ کہ بے ایمان بندہ تو کمینہ بندہ ہنج کر کے چھڑی لے کے حضرت حسین دے رخسارا تے مارتا پیا ہے حضرت حسین دے ہونٹاں تے مارتا پیا ہے ایک صحابی رسول اگے بڑھ کے کی کہندا ہے او بے ایمانہ رک جا اسی ویکھیا سی اپنی آنکھاں نال ویکھیا سی انہاں رخساراں تے میرا محمد چمیاں دیا کرتا پیار کریا کرتا انہاں دے نال بڑی محبت کریا کرتا تو اتنے جناب میرا تلوار مارتا پیا ہے اتنے جناب میرا کھڑیاں مارتا پیا ہے انج نہ کرنا انج نہ کر اتنا ظلم نہ کرے اور لوگوں پر بلا کا پیغام نہیں آئے کہ حضرت حسین وہ نہیں جس وقت دنیا تو گئے نے میدان کربلا کے اندر نماز فجر پڑھ کے گئے نے جس وقت دنیا تو گئے نے قرآن پڑھتے دنیا تو گئے نے اج اسی پوچھنا چاہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام والے دن سارا کچھ کیتا جاتا ہے دسو نا کہ نماز بھی پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی قرآن پڑھیا جاتا کہ نہیں پڑھیا جاتا میں پوچھنا چاہنا حضرت حسین کون سن حافظ قرآن حسین سن قاری قرآن حسین سن قرآن کے عالم حسین سن جب حضرت حسین کو قرآن کے نال اتنا پیار ہے پھر تسی کیوں نہیں قرآن کے حافظ تیار کرتے کیوں نہیں قرآن کے عالم بنتے کیوں نہیں قرآن کے نال پیار کرتے حضرت حسین کے جناب بڑے پیاسے ہو کے دنیا تو چلے گئے نے تو سبیلا نانا پھرے تو دیگا بڑھتا پھرے تو حلیم کھاتا پھرے تو چاول کھاتا پھرے او جناب میرا بھوکے تیرے سے دنیا تو چلے گئے نے تو کھا کھا کے ٹپتا پھرے تو لوگوں کو پیغام دینے میں حسینی ہوں اور تو حسینی نہیں ہو سکتا حسینی وہ ہے جڑا حضرت حسین کی مر کے حضرت حسین کے نانے کے مطابق 10 محرم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو دس دے لوگ میں حسینی ہے کیونکہ میں آج روزہ رکھے ہے اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں 10 محرم الحرام کو تو نبی پاک نے روزہ رکھا تھا تم سبیلے لگاتے ہو کیا حدیث کی کتابوں کے اندر یہ نہیں ہے ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے کوئی اختلافی بات نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے 10 محرم کو روزہ رکھا حدیث یہ نہ ہو یہ طالب علم آپ کا مجرم ہے اگر حدیث ہو روزہ کسی مجبوری کے تحت نہ رکھ سکا ہو کوئی بات نہیں لیکن نبی پاک نے روزہ رکھا اور آپ ان کے مقابلے میں اپنی سبیل کی بازی لگا کے کھڑے ہیں پورا سال کہاں پر ہوتے ہیں پورے سال 365 دنوں کے اندر کیا حضرت حسین کا پیغام نہیں ہے کہ لوگوں کو پانی پلاؤ پورے سال پلاؤ لگا دو ہر جگہ پر آپ نلکے لگاؤ اور ٹیوب ویل لگا دو آپ کو کوئی روکتا ہے کس نے روکا لیکن ہم یہ کہتے ہیں طالب علم یہ کہہ رہا ہے اس دن حضرت حسین نے اس کے نانے نے روزہ رکھا تھا اور میں امید واثق کرتا ہوں کہ حضرت حسین کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہ دیا گیا پانی بھی نہیں پیا وہ روزے کی حالت میں ہی دنیا سے گئے ہوں گے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آل محمد اور سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا اور کرب و بلا کا پیغام بھی یہی ہے یہ جمعۃ المبارک کے اندر میسج بھی یہی ہے لوگوں اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لو اگر حضرت حسین سے پیار کرنا چاہتے ہو مارو اپنی چہرے دے ہاتھ ذرا مارو داڑیاں چہرے تے نہیں رکھ دے تو حسین ہی کلواندے ہو نماز ایک نہیں پڑھ دے تو حسین ہی کلواندے ہو کیوں بند کر دے پہ مجھے بتاؤ کہ حضرت حسین میری تو زبان بھی یہ نہیں گوارا کرتی کہ حضرت حسین داڑھی کٹواتے تھے کیا حضرت حسین نماز چھوڑتے تھے تعلیم کو سمجھو حضرت حسین نمازی حسین تھے حضرت حسین قاری قرآن حسین تھے حضرت حسین تہجد گزار حسین تھے لوگوں آؤ اس رنگ کے اندر ڈھلو جو اصل میسج ہے اپنی ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو
پردے کا پابند بناؤ۔ اصل یہ میسیج ہے کربلا کا۔ تعلیم یہ ہے کہ 72 شہید ہو گئے لیکن ماواں بہناں خیمے چ باہر نہ آئیاں، اندر ہی بیٹھیاں رہیاں، پردے دی پابند بن کے، قرآن و حدیث کی پابند بن کے۔ یہی میٹھی تعلیم ہے قرآن و حدیث کی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔